بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات سامعین، گرامی قدر ناظرین، ابھی ایک شخص ہیں جناب راہد صاحب، ان کا سوال تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے دو چار اور شخص افراد ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تھے، تو ان کے تمام سوالات آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور ان کے جوابات بھی۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے، بڑا سوال ہے، اچھا سوال ہے۔ قربانی ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا دونوں کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت تک کا سامان ہو، جس کو موجودہ زمانے کے فقہا نے گراموں میں نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ 52.5 تولہ چاندی گراموں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے 612 گرام 360 ملی گرام۔ لہٰذا کہ جس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی اس وقت، اس قیمت کے بقدر، مثال کے طور پر ہم نے چند ماہ قبل اس کی قیمت معلوم کی تھی، تو 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت جو 1-2 ماہ پہلے ہم نے معلوم کیا تھا وہ یہ کہ 22,871 روپے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر کہ جس کے پاس 22,871 روپے ہیں، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت کے بقدر کوئی بھی سامان اگر ان کے پاس ہے جو ضرورت سے زائد ہو، تو اس بندے پر قربانی واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد مکانات ہو، جائیداد ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کہ ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد گھریلو سامان ہے اور جس کی مالیت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، یعنی 22,871 روپے، یہ ہم نے بطور مثال کے کہا ہے۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، اس پر قربانی واجب ہے۔ میں جو آخری مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ جس کے پاس گھریلو سامان میں سے زائد سامان جس کی مالیت 612 گرام 360 ملی گرام کو پہنچ جاتی ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ وہ ہے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو جس دن عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، یا 11 ذی الحجہ کو وہ فقیر تھا، وہ مالدار نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے پاس 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس مالیت کے بقدر کوئی قیمت، کوئی پیسہ، کچھ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں تھی۔ لیکن اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے اگر وہ مالدار ہو جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر کے 12 ذی الحجہ، یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کا مالک ہو جاتا ہے، یا اس کی مالیت کے بقدر کسی اور چیز کا مالک ہو جاتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صاحب ہیں، ساجد نام ہے، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر جانور کا آدھا کان کٹا ہوا ہو تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ وہ جانور
کہ جس کا آدھا کان کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس میں تفصیل کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کو پیدائشی طور پر کان نہیں ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں، یا اسی طریقے سے کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کا کان تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اب چاہے آدھا کان کٹا ہوا ہو، پورا کان کٹا ہوا ہو، 3 پاؤ کان کٹا ہوا ہو، یعنی کہ تہائی یا اس سے زیادہ کان اگر کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، وہ جانور عیب دار جانور میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی دینا کیسا ہے؟ چھوٹے بچوں کی طرف سے ابھی میں نے کہا کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے جواب میں نے کہا کہ ہر عاقل بالغ مقیم مسلمان پر قربانی واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر اس کے پاس مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب جو چھوٹے بچے ہیں اگرچہ وہ مالدار ہیں لیکن وہ بالغ نہیں ہیں، لہٰذا ان پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگر والدین ان کی طرف سے قربانی دیتے ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں تھا، وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کا اجر ملے گا۔ لیکن میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا نابالغ بچہ جو مدرسے کا طالب علم ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کے نام سے قربانی نہ دے کر کہ اسی پیسے سے، اسی قیمت کے ذریعے سے کتابیں دلوائی جائے تاکہ وہ کتابوں کے ذریعے سے استفادہ کرے، اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال تھا کہ ایک جانور وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کی دانتیں ختم ہو چکی ہے تو کیا قربانی اس جانور کی درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سارے دانت گر گئے ہیں لیکن وہ گھاس چارہ کھا سکتا ہے، پھر سے سنیں، عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سارے دانت اس کے ختم ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گھاس چارہ کھا سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اگر وہ گھاس چارہ وغیرہ کچھ کھا نہیں سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، وہ جانور عیب دار جانور میں شامل ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے کہ جو پوچھے گئے تھے، اور میں نے مناسب یہ سمجھا چونکہ ہمارا اصول یہ تھا کہ جمعہ کے دن جواب دیا جاتا ہے، لیکن چند یہ وہ مسائل تھے کہ جن کا تعلق قربانی سے ہے، اور قربانی اس بار جمعہ سے پہلے سوم کے دن ہے، اس وجہ سے میں نے خلاف اصول، خلاف معمول، میں نے وقت سے پہلے یعنی جمعہ سے پہلے ہم نے ان چند سوالات کے جوابات آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر دینا مناسب سمجھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بخوبی ان تمام مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر پھر بھی آپ میں کوئی اور چیز سمجھنا ہے ان مسائل سے متعلق تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں خدمت کا موقع دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، ہم کو، سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین اور گرام قدر ناظرین، اگر آپ مذکورہ مسائل سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو تفہیم شریعت چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، پھر کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔